السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے موضوعات ہیں بھارتی فضائیہ کا MiG-29 لڑاکا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارت کی مختلف ریاستوں سے ہزاروں کسان ملک میں زرعی اجناس کی فروخت، ان کی قیمت کا تعین اور ان کے ذخیرہ کرنے کے بارے میں تجویز کیے گئے نئے قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں۔ کیا یہ ایک تنازع ہے اور احتجاج شروع کیوں ہوا؟ ان نئے قوانین میں آخر کیا تجویز کیا گیا ہے؟ بی جے پی کی مجوزہ زرعی اصلاحات کسان دوست ہے تو احتجاج کیوں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔ انڈیا میں 3 متنازع قوانین کسانوں کے لیے بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں اور ان کی وجہ سے ملک کی پارلیمان میں شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے۔ ان میں شروع ہونے والا احتجاج اب ملک کے مختلف شہروں اور دیہات کی سڑکوں پر آ گیا ہے۔ ملک کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں اتوار کو حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے شدید احتجاج کے باوجود حکومت نے قوانین کے 2 مسودوں کو منظور کروا لیا ہے۔ یہ قوانین صدر سے توثیق کے بعد ملک میں لاگو ہو جائیں گے۔ پارلیمان سے منظوری کے بعد صدر کی توثیق صرف ایک رسم سی چیز رہ جاتی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں یہ الزام عائد کر رہی ہیں کہ حکومتی جماعتوں نے پارلیمانی قوانین و ضوابط کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ان قوانین کو منظور کروایا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پارلیمان میں پیش کیے جانے سے قبل ان مسودہ قوانین کو متعلقہ کمیٹیوں میں بحث کے لیے بھیجنے کے جائز مطالبے کو بھی حکومتی بینچوں نے نظر انداز کر دیا۔ پارلیمان میں ان قوانین پر حزب اختلاف کے احتجاج کی وجہ سے اس کے 8 اراکین کی رکنیت بھی عارضی طور پر معطل کر دی گئی، جو پارلیمان کی عمارت کے باہر پیر کی رات سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ان قوانین پر ملک میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کا دعویٰ ہے کہ ان قوانین سے جو اصلاحات کی جا رہی ہیں وہ زراعت کے شعبے کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوں گی۔ دوسری طرف ملک کی حزب اختلاف نے ان قوانین کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کسانوں کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوں گی۔ ملک میں کسانوں کی تنظیمیں بھی ان پر احتجاج کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر منصفانہ ہے اور ان سے کسانوں کا استحصال ہوگا۔ قانونی اصلاحات کی خامی معاشی ماہرین نے جزوی طور پر ان کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کام کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور اسے متوقع نتائج حاصل نہیں کیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر یہ اصلاحات زرعی اجناس کی فروخت، ان کی قیمت کا تعین اور ان کے ذخیرہ کرنے سے متعلق طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہیں، جو ملک میں طویل عرصے سے رائج ہے اور جس کا مقصد کسانوں کو آزاد منڈیوں سے تحفظ فراہم کرنا تھا۔ نئے قوانین کے تحت نجی خریداروں کو یہ اجازت حاصل ہوگی کہ وہ مستقبل میں فروخت کرنے کے لیے براہ راست کسانوں سے ان کی پیداوار خرید کر ذخیرہ کر لیں۔ پرانے طریقہ کار میں صرف حکومت کے متعین کردہ ایجنٹ ہی کسانوں سے ان کی پیداوار خرید سکتے تھے اور کسی کو یہ اجازت حاصل نہیں تھی کہ ان کے علاوہ ان قوانین میں کنٹریکٹ فارمنگ کے قوانین بھی وضع کیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے کسانوں کو وہی اجناس اگانا ہوں گی جو کسی ایک مخصوصی خریدار کی مانگ کو پورا کریں گی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئے گی کہ کسانوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی پیداوار کو منڈی کی قیمت پر نجی خریداروں کو بیچ سکیں۔ ان میں زرعی اجناس فروخت کرنے والی بڑی کمپنیاں، سپر مارکیٹنگ اور آن لائن پرچون فروش شامل ہیں۔ اس وقت انڈیا میں کسانوں کی اکثریت اپنی پیداوار حکومت کی زیر نگرانی چلنے والی منڈیوں میں ایک طے شدہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ یہ منڈیاں کسانوں، بڑے ذمہ داروں، آڑھتوں اور تاجروں کی کمیٹیاں چلاتی ہیں جو کسانوں اور عام شہریوں کے درمیان زرعی اجناس کی ترسیل، ان کو ذخیرہ کرنے اور کسانوں کو فصلوں کے لیے پیسہ فراہم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے جس کے کچھ قواعد اور اصول ہیں اور جس میں ذاتی، کاروباری،
کا بھی ہاتھ ہے۔ نئی اصلاحات کہنے کی حد تک تو کسانوں کو یہ سہولیت فراہم کرتی ہے کہ وہ روایتی منڈیوں سے ہٹ کر بھی اپنی پیداوار فروخت کر سکتے ہیں۔ ابھی تک واضح نہیں کہ اس پر حقیقی طور پر کس طرح عمل ہوگا۔ انڈیا کی بہت سی ریاستوں میں اب بھی کسان اپنی پیداوار اور نجی خریداری کو فروخت کر سکتے ہیں، لیکن یہ قوانین اس کو قومی سطح پر لے جائیں گے۔ کسانوں کو سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ اس سے آڑت کی منڈیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا۔ آڑت سے مراد لین دین کرانے والا شخص یا مڈل مین ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر انہیں نجی خریدار مناسب قیمت ادا نہیں کریں گے تو ان کے پاس اپنی پیداوار کو منڈی میں فروخت کرنے کا راستہ نہیں ہوگا اور ان کے پاس سودے بازی کرنے کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ انڈیا کی ریاست پنجاب کے ایک کسان ملتان سنگھ نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ ابتدا میں کسانوں کو اپنی اجناس نجی خریداروں کو فروخت کرنے کی ترغیب دی جائے گی اور چند برس میں منڈیاں ختم ہو جائیں گی، جس کے بعد کسان ان نجی خریداروں اور کاروباری اداروں کے رحم و کرم پر ہوں گے اور وہ جو چاہیں گے وہ قیمتیں لگائیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ منڈیوں کا نظام جاری رہے گا اور وہ کم از کم امدادی قیمت جسے MSP بھی کہا جاتا ہے اسے ختم نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن کسان اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وہاں دوسری طرف ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی فضائیہ کا MiG-29 لڑاکا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے MiG-29 طیارے کا ایک پائلٹ لاپتہ جبکہ دوسرے کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ بھارتی بحریہ کے مطابق MiG-29 بحر عرب پر حادثے کا شکار ہوا۔ رواں سال ملک کا تیسرا MiG-29 لڑاکا طیارہ تباہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال بھی بھارت کے کئی جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ فروری اور مارچ کے دوران بھارتی ایئر فورس کے مجموعی طور پر 10 لڑاکا طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ نئی ویڈیو لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔